اپنی زندگی بگاڑو تاکہ دوسروں کی زندگی بنے. جو اپنی زندگی بنائے گا وہ دوسروں کی زندگی بگاڑے گا. جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا وہ دوسروں کی زندگی بنائے گا. جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے براہ راست اس کو پالیں گے. چیزوں کے بغیر اس کو پالیں گے. اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کی قسم اللہ اس کو اپنی قدرت سے براہ راست پالیں گے. اس طرح پل کے دیکھو تو زندگی کا مزہ ہے میرے دوستو. ایسے پلنے میں زندگی کا مزہ ہے. مارا ماری میں کیا ہوگی؟ تو مارا ماری ہم نے تھوڑی کرنی ہے, غیروں نے کرنی ہے. یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہیں, وہ انہی چیزوں کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں, ہم تھوڑی پیدا کیے گئے ان چیزوں کے لیے. ہاں یہ باتیں آج ایسی عجیب لگتی ہیں, عجیب نہیں ہے. اللہ کی قسم یقین صرف کمزور ہے, یقین کا بگاڑ ہے اور کچھ نہیں, صرف یقین کا بگاڑ ہے. یہ باتیں حق اور سچ ہیں. آپ نے نہیں سنا یہ بات؟ جیسا اللہ پاک فرما رہے ہیں جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا. نہیں سنی آپ نے یہ بات؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ پھر کیوں نہیں مان رہا؟ کیوں اس بات کو بول نہیں رہا؟ اس مجلس میں جا کے بیٹھ ہی نہیں رہا جہاں یہ بات بولی جا رہی ہے. نہ خود بول رہا ہوں نہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ رہا ہوں. میں تو صبح کو دکان میں گھستا ہوں اور دکان کا قیدی بنتا ہوں شام تک کے لیے. دکان کا قیدی شام تک کے لیے. وہ بت پرست تو بت کے آگے سر جھکا رہا ہے, میں ان 3 دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں. پورا ٹائم میرا اس میں لگ جاتا ہے. پھر کیوں روتے ہو یار جب دعا قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں روتے ہو؟ اللہ کی ذات کا استحضار اتنی دیر تک کیسے ہو سکتا ہے دکان کے اندر؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. 9 گھنٹے دکان میں بیٹھ کر اللہ کی ذات کا استحضار کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں یار؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسجد والے نہیں بنو گے تو اللہ کی ذات کا استحضار ہو نہیں سکتا. ایک نماز جماعت سے پڑھی, دوسری نماز جماعت سے نہیں پڑھی, یقین مانو اپنے دل کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہوں. ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے ایک دم سے. تو جو سارا دن مسجد میں نہیں جا رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو صرف ایک ظلم ہے اس بات کا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. اس کو دھوکہ ہے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. سوچو جو ہفتے میں 1 دفعہ جاتا ہے وہ بھی 5 منٹ کے لیے 2 رکعت پڑھی اور باہر نکل آتا ہے, وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ اور سوچو جو مسجد جاتا ہی نہیں وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا میرے دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت ہو. اس کے, یہ اس نمازی کے نہیں جو یہاں اس نے ادھر نماز پڑھی ادھر چلا گیا پھر وہاں یہ کر دیا وہاں یہ بول, نہیں. جو مسجد جس کو باقاعدگی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ مسجد جا رہا ہے, یہ بنے گا چاہے یہ کتنا ہی بڑا شرابی جواری بے حیا جو کچھ بھی ہے یہ بن جائے گا. کیوں؟ یہ مسجد جا رہا ہے. تو میرے دوستو ایسے تو پھر بات نہیں بنے گی. پھر روتے کیوں؟ میرا یہ کام نہیں ہو رہا, میرے وہ کام نہیں ہو رہے. پھر روتے کیوں ہو؟ جب ایک آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.